بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ ان محمد ما ہوا اہلہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے اور ہم صرف حج کا ذکر کرتے تھے۔ جب ہم صرف پر پہنچے تو مجھے حیض آ گیا اور قربانی کے دن میں پاک ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھیجا۔ میں نے طواف افاضہ کر لیا، میرے پاس گوشت لایا گیا تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عورتوں کے لیے گائے کی قربانی کی ہے۔ سنن الدارمی حدیث نمبر 1945۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو سر نہیں منانا چاہیے، انہیں صرف سر کے بال کٹوانے چاہیے۔ سنن الدارمی حدیث نمبر 1946۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سر منڈوانے والوں پر اللہ عز و جل رحم کرے۔ کہا گیا کتروانے والوں پر بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سر منڈوانے والوں پر اللہ عز و جل رحم کرے۔ چوتھی بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بال کتروانے والوں پر بھی۔ سنن الدارمی حدیث نمبر 1947۔ ناجیہ اسلمی رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قربانی کے اونٹوں کے ساتھ تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ میں اس قربانی کے اونٹ کا کیا کروں جو تھک جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اونٹ تھک جائے اسے ذبح کر دو اور اس کی نالیں اس کے خون میں ڈال دو اور اسے لوگوں کے لیے چھوڑ دو تاکہ وہ اسے کھا لیں۔ سنن الدارمی حدیث نمبر 1950۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ قربانی کے لیے بکری بھیجی تھی۔ سنن الدارمی حدیث نمبر 1952۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آدمی کے پاس پہنچے جو قربانی کے اونٹ کو ہانک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا یہ قربانی کا اونٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پر سوار ہو جا۔ اس نے کہا یہ قربانی کا اونٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے، اس پر سوار ہو جا۔ سنن الدارمی حدیث نمبر 1954۔